وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی. وہاں چند گھر ہی پکے تھے، باقی سب گھر کچے تھے. کچھ گھروں کے ساتھ گھاس پھوس سے چھپر ڈالے ہوئے تھے. گاؤں کے باہر ایک کنواں تھا جس پر خواتین پانی بھر رہی تھیں. ان خواتین پر نگاہ پڑتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ غربت کی کس سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور تھیں. چمکتے ہوئے دن کا پہلا پہر گزر چکا تھا. اس وقت گاؤں میں اتنی چہل پہل نہیں تھی. گاؤں کے درمیان ایک طرف کونے میں مسجد بنی ہوئی تھی جس کے سامنے ایک بڑا سارا درخت تھا. وہیں کچھ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جن کے چھپر تلے چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں کے پاس ایک 4 وہیل جا رکی. اس میں سے جنید باہر نکلا. وہ پرسکون قدموں سے چلتا ہوا ان لوگوں کے پاس چلا گیا. وہ سبھی اس کی جانب دیکھ رہے تھے. جنید نے سب پر نگاہ ڈالی اور سکون سے پوچھا، سدا جانی کون ہے تم میں سے؟ یہاں پر تو نہیں. ایک بوڑھے نے بتایا. تو پھر کہاں ملے گا وہ؟ جنید نے پوچھا تو ایک نوجوان نے بڑے تجسس سے سوال کیا، تم کون ہو جو اس کا پوچھ رہے ہو؟ ملنا ہے اس سے. جنید نے بڑے سکون سے کہا، کیوں ملنا ہے؟ اس نے کہا. تو جنید اس کے پاس چلا گیا. اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولا، یہ میں اسے بتاؤں گا. اب تم ہمیں اس تک لے کر جاؤ گے. میں کیوں لے کر جاؤں گا؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. اس نے کہا ہی تھا کہ جنید نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور گھما پر زمین پر دے مارا. اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا جنید نے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر ماری. وہ بلبلا اٹھا. اس سے پہلے کہ وہ دوسری ٹھوکر مارا وہ زور سے بولا، بتاتا ہوں. بولو کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھا. اسی طرف تیسرا گھر ہے، وہ گھر پر ہی ہے. اسے تیزی سے کہا تو جنید نے اس کی گردن سے پکڑا اور اسے اٹھا کر اسی جانب چلنے کا اشارہ کیا. وہاں سارے لوگ متوجہ ہو گئے تھے. وہ ان کے پیچھے چلنے لگے تھے. ان کے پیچھے 4 وہیل بھی آگے بڑھ گئی. دروازے پر پہنچ کر اسی نوجوان نے دروازہ بجایا تو کچھ دیر بعد ایک پختہ عمر کا گہرے سانولے رنگ کا شخص باہر آیا. اسے دیکھتے ہی نوجوان بولا، یہ تم سے ملنے آئے ہیں. اس نے جنید کو اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے دیکھا اور اکھڑ لہجے میں بولا، بول کیا بات ہے؟ سدا جانی تیرا ہی نام ہے؟ جنید نے پوچھا. ہاں ہاں بول کیا بات ہے؟ وہ بدتمیزی سے بولا. تو جنید نے باقی ساتھی کو اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، سنا ہے تمہیں پولیس نہیں پکڑتی اور تم نے اس بستی کے ایک غریب باپ کی بیٹی کی بے حرمتی کی ہے. کون ہو تم؟ کس طرح بات کر رہے ہو؟ سدا جانی تو ہتھے سے اکھڑ گیا. اس دوران مراد علی نواز، سندیپ اور مہک 4 وہیل سے نیچے اتر کر ان کے قریب آ گئے تھے. مراد نے کوئی بات کیے بغیر اس شخص کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکا دیا. وہ لڑکھڑا گیا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کافی طاقتور تھا. جیسے ہی وہ لڑکھڑایا علی نواز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر گرا دیا. اسے مزاحمت کرنا چاہی تو سندیپ نے اس کے سر پر ٹھوکر ماری. اس کی چیخ نکل گئی. تبھی انہوں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا. اسے اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ زمین سے اٹھ سکے. تقریباً 2 منٹ کے اس دورانیے میں وہ نڈال ہو گیا. تب تک اندر سے 3 لوگ بڑی تیزی سے باہر آئے. انہوں نے لمحہ بھر کے صورتحال کا جائزہ لیا اور گالیاں بکتے ہوئے باہر نکلے. اسی لمحے سندیپ، مراد اور علی کی طرف سے فائر ہوئے اور وہ دروازے میں ہی گر گئے. علی نواز فوراً ہی دروازے کے ساتھ لگ گیا. ممکن ہے کوئی مزید اندر ہو اور وہ اسلحہ سے وار کر دے. اس کا اندازہ درست ثابت ہوا. اندر سے فائر ہوا جو اندر دروازے کی جانب لگا. علی نواز نے دروازے کی اوٹ میں ان پر فائر کر دیا. اسی لمحے مراد حسن اور جنید لبکی 2 لوگ گنے تھامے باہر کی جانب فائر کرتے ہوئے آ رہے تھے. جنید نے تاک کر انہیں نشانے پر لیا اور یکے بعد دیگے ان پر فائر کر دیے. وہ صحن ہی میں ڈھیر ہو گئے. چند لمحے انتظار کے بعد وہ اندر داخل ہو گئے. اندر چند منٹ میں انہوں نے سارا گھر دیکھ لیا. ادھر سے مطمئن ہو کر وہ باہر آ گئے. فائر اور ہنگامے کے باعث وہاں لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے. سدا جانی کے گھر سے نکلنے والا اسلحہ لے کر وہ 4 وہیل میں رکھ چکے تھے. سنا ہے تم اس علاقے کے بہت بڑے بدماش ہو؟ جنید نے زمین پر پڑے سدا جانی سے پوچھا. کون ہو تم؟ مجھے معاف کر دو. اسے ہاتھ جوڑتے کراہتے ہوئے پوچھا تو سندیپ نے بولا، نہیں معافی بالکل نہیں. تجھے مرنا ہے. کس طرح مرنا ہے یہ بتا دو.
مراد حسن نے کہا اور زور سے اس کے ٹھوکر ماری۔ دروازے کے باہر پڑے لوگ کرا رہے تھے۔ مہک ایک رسی لے کر آ گئی تھی۔ اس نے سدا جانے کے پاؤں باندھے اور 4 وہیل کے ساتھ باندھ دیے۔ وہ سبھی 4 وہیل میں بیٹھ گئے۔ جنید ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس نے 4 وہیل آگے بڑھا دی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ ساری بستی والے اس کا انجام دیکھ لیں۔ بہت سارے لوگ پیچھے بھاگتے آ رہے تھے۔ مراد نے ہائی روف سے سر باہر نکالا ہوا تھا۔ کچھ دیر بستی میں پھراتے رہنے کے بعد وہ اسے بستی سے باہر لے آئے۔ وہ ادموا ہو چکا تھا۔ مراد نے اس کے سر پر پسٹل کی نال رکھی اور فائر کر دیا۔ وہ تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ مراد نے رسی کھولی اور اس کے اوپر پھینک کر واپس 4 وہیل میں آن بیٹھا تو وہ چل دیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بڑی سڑک پر تھے۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں پر غیر قانونی ہوٹل تعمیر تھا۔ اسی سڑک پر اس غیر قانونی ہوٹل کے قریب ہی بانیتا کنور، اکبر، نوین کنور اور علی بخش 4 وہیل پر کم رفتار سے چلتے چلے آ رہے تھے۔ علی بخش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ اس ہوٹل کے قریب پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ جنید لوگ اپنا کام کر کے واپس سڑک پر آ چکے ہیں۔ انہیں اسی ہوٹل میں اکٹھے ہونا تھا۔ علی بخش اس ہوٹل تک پہلے پہنچ گیا۔ وہ 3 منزلہ ہوٹل تھا۔ اس کے ارد گرد کافی جگہ گھیری گئی تھی۔ وہاں لوگ بھی کافی سارے موجود تھے۔ اس نے 4 وہیل اس طرح پارکنگ میں لگائی کہ اگر فوراً نکلنا پڑے تو نکل سکیں۔ وہ ہوٹل میں چلے گئے۔ یہ ویسا ہی تیسرے درجے کا ہوٹل تھا جو عام طور پر سڑکوں کے کنارے ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں یہی اطلاع تھی کہ یہاں پر ہر طرح کا غیر قانونی کام بڑے دھڑلے سے ہوتا تھا۔ اسلحے کی ترسیل سے لے کر منشیات بیچنے تک، جوئے سے لے کر عورتوں کے دھندے تک، بدماشوں اور اشتہاریوں کی پناہ سے لے کر سیاسی میٹنگ تک یہی ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسا گڑھ تھا جہاں اپنی مرضی سے جایا تو جا سکتا تھا لیکن ان کی مرضی کے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ سلیمان نے وہاں صبح سے فیلڈنگ لگا رکھی تھی۔ فیلڈنگ مانے کون لوگ تھے یہ بہرحال انہیں پتہ نہیں تھا، مگر وہ وہاں کے بارے میں ساری اطلاع دے رہے تھے۔ وہاں پر کتنے لوگ ہیں، کس طرح کے ہیں، وہ سب کیسے کام کر رہے ہیں۔ وہ چاروں ایک میز کے گرد جا بیٹھے۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک ویٹر نے تیزی سے ان کے پاس آیا۔ اسے کاندھے پر پڑے ہوئے کپڑے سے میز صاف کیا اور پانی کا جگ اور گلاسوں والا ٹرے رکھ دیا۔ پھر اسی سے تیزی سے بولا، جی کیا کھانا پسند کریں گے؟ تمہارے یہاں سب سے اچھا کیا بنتا ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ سبزی ہے، کڑھائی ہر طرح کی۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا، سبزی لے آؤ۔ اس نے کہا تو اکبر نے پوچھا، کوئی جگہ مل سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے؟ جی مل سکتی ہے، 2 کمرے مل جائیں گے، آپ کاؤنٹر پر آ جائیں۔ اس نے اکبر سے کہا تو اکبر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ زیر لب ہنس دیے۔ ابھی منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہوٹل کے ایک کونے سے ہلچل ہوئی۔ کچھ لوگ تیزی سے باہر نکل رہے تھے۔ اکبر نے اس ہلچل کے بارے میں جنید کو بتایا جو سبھی نے سن لیا۔ تبھی سلمان کی آواز ابھری، مجھے ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ ساوی شاہ کو بستی میں ہونے والے واقعے کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پر پکڑا جائے۔ اب زیادہ وقت نہیں لگانا۔ سلمان کے بتانے پر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ جنید لوگوں کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ باہر نکل کر ایک وین میں بیٹھے اور اسی سمت روانہ ہو گئے۔ اکبر نے ساری معلومات بتا دی تھی، تبھی انہیں فوراً ایکشن کا کہہ دیا۔ وہ چاروں اٹھے اور کاؤنٹر تک چلے گئے۔ کاؤنٹر والے ان چاروں کو غور سے دیکھا، زیر لب مسکرایا، پھر بڑے اطمینان سے کافی زیادہ رقم مانگ لی۔ اکبر نے جیب سے نوٹ نکالے اور اس کی جانب بڑھا دیے۔ وہی ویٹر تیزی سے ان کے پاس آیا۔ اس نے اشارے سے اوپر کی جانب چلنے کا کہا۔ وہ دوسری منزل تک سیڑھیوں سے پہنچے۔ سامنے کمروں کی قطار تھی۔ اس نے ایک کمرہ کھولا، پھر دوسرا کھول کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اکبر نے ایک بڑا سا نوٹ اس کی جانب بڑھایا تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گیا تو وانیتا کنور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ کھولا، اس میں سے 2 بم نکالے۔ ایک اس نے اکبر کی جانب بڑھایا اور دوسرا لے کر اوپر کی جانب چل دی۔ اکبر نے وہ بم ایک کمرے میں لگا دیا۔ اتنے میں وانیتا کنور اوپر سے واپس آ گئی۔ علی بخش اور نوین کنور باہر کھڑے تھے۔ وہ اپنا کام کر چکے تھے تو چاروں نیچے آ گئے۔ وہ سیدھے کاؤنٹر تک گئے۔
काउंटर वाला उन्हें देखकर हैरान रह गया कि ये भी चंद मिनट पहले गए और भी वापस आ गए। तुम्हारे कमरे अच्छे नहीं हैं, अकबर ने कहा। यहाँ तो ऐसे ही हैं, आपने कौन से यहाँ रहना है? उसने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। रकम वापस करो। अकबर ने तलही से कहा, वो तो नहीं मिलेगी। उसने हकारत से कहा तो वानिता कुंवर ने पिस्टल निकाला और उसके माथे पर रख दिया। वो हैरत से गंग होकर रह गया। नवीन कुंवर ने भी पिस्टल निकाला और वो काउंटर के अंदर चले गए। उसने दराज में पड़े सारे नोट निकाले और बैग में डाल लिए। तभी वानिता कुंवर और अकबर ने हवाई फायर कर दिए। वहां हर बंदा सहम गया, लेकिन इसके साथ ही चंद बंदे इनकी तरफ तेजी से लपके। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। नवीन कुंवर ने इन पर ताक कर फायर कर दिए। अकबर और वानिता कुंवर बाहर की जानिब बढ़े। अली बख्श पहले ही भागकर बाहर चला गया था। वो तीनों पीछे पलटते हुए 3 जानब फायरिंग करते हुए बाहर आ गए। इन्हीं लम्हात में तीसरी मंजिल वाला बम फट गया। एक जोरदार धमाका हुआ। हर जानब अफरा तफरी फैल गई। लोग बाहर निकलकर भागने लगे। इन्हें वहां रुकना नहीं था। वो जैसे ही सड़क पर आए, दूसरी मंजिल वाला बम फट गया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुनैद, क्या सूरत हाल है? अकबर ने पूछा। हम एक जानब छुप गए थे और वो लोग सड़क पर आगे चले गए। अब हम इनके पीछे हैं, उसने तेजी से बताया। ओझल न होने देना इन्हें, हम आ रहे हैं, अकबर ने कहा और फिर अली बख्श को रफ्तार तेज करने को कहा। तो वो इंतहाई तेज रफ्तारी से 4 व्हील भगाने लगा। चंद मिनट में इन्हें जुनैद वाली 4 व्हील दिखाई दी। जिस वक्त इन्हें वैन दिखाई दी, वो वापस पलटने के लिए मुड़ रहे थे। जुनैद की निगाह पड़ी तो उसने मुराद से कहा, कर दो साफ इस गन को। ये कहते ही उसने 4 व्हील को ब्रेक लगा दिए। मुराद ने बजूका उठाया। तब तक महक ने सनरूफ खोल दिया। उसने सर बाहर निकाला और निशाना बांधकर रॉकेट फायर कर दिया। एक धमाका हुआ। वैन समेत सभी के पुरहचे उड़ गए। अली बख्श इनके करीब से 4 व्हील गुजार कर ले गया। उसके पीछे ही जुनैद चल दिया। 1 घंटे बाद वो सब स्टडी रूम में जमा थे। सलमान इन्हें बता रहा था, वो लोग जो वैन में मरे हैं, इनमें 2 रॉ के एजेंट थे, 3 इश्तिहारी, 1 ड्राइवर और 3 वहां के मकामी गुंडे। साविशाही से अटैक पर पागल हो रहा है। उसने अपने सारे बंदों को हुक्म दे दिया है कि अटैक करने वालों को तलाश करें। पुलिस भी इस काम पर लग चुकी है। तो फिर सबसे पहले वो यहां आएंगे, वलीद ने कहा। आना तो चाहिए, लेकिन हम इन हालात में सनाहा को अकेला नहीं छोड़ सकते, उसने दलील दी। मगर यूं हवेली में सामने तो नहीं रहेंगे ना? वानिता कुंवर ने सोचते हुए कहा। इस हवेली के बाहर एक हिसार है, वो पार करके ही आएंगे। तुम सब इत्मीनान रखो, खाओ और पियो और किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहो, सलमान ने हतमी लहजे में कहा। इसका मतलब था कि अब इस मौजू पर मजीद बात नहीं होगी। नया पैराग्राफ। मैं इस वक्त मुसाफिर शाह के थड़े पर बैठा था। दोपहर होने को थी। मेरे पास जफरमंद एक चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके पास दूसरी चारपाई पर फरीद बैठा हुआ था। हम तीनों चाय पी रहे थे जब मुझे अरविंद ने साविशा के इलाके में होने वाली कार्रवाई के बारे में बताया। सब कुछ सुनकर मैंने अरविंद से कहा, ऐसा कर, साविशा से काल मिला, आज इससे भी बात कर लें। अभी मिलाता हूँ। ये कहकर उसने कॉल होल्ड कर दी। तकरीबन 1.5 मिनट बाद गुस्से में भरी आवाज सुनाई दी, कुछ बताओगे भी? कौन बात करना चाहता है? तेरा बाप बात कर रहा हूँ, मैंने कहा तो एक लम्हे को जैसे उसकी सांसें भी रुक गईं। किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई इससे यूं बात कर सके, और ना ही कभी उसने कभी पूरी जिंदगी ऐसा सुना था। ऐसी बात सुनकर हैरत से उसकी जुबान बंद हो गई थी। शायद वो सोच रहा था कि जिसने ऐसा कहा वो कौन हो सकता है। कौन बकवास कर रहा है? कहा ना तेरा बाप बात कर रहा हूँ, मैंने सुकून से कहा। मतलब तुम कोई इंतहाई दर्जे के बुज़दिल, कमीने और घटिया किस्म के बंदे जो यूं पर्दे के पीछे बैठकर गाली दे रहे हो। अरे ओ हेजड़े, मैं तेरे बिल्कुल करीब, बल्कि सामने हूँ। आज जो कुछ तेरे साथ हुआ, तूने उससे भी नहीं सीखा? मैंने उसी सुकून से कहा तो शायद वो ठटक गया था। चंद लम्हे खामोशी के बाद बोला, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कहा ना तेरा बाप हूँ और तेरा सारा खेल खत्म करना चाहता हूँ, मैंने हकारत से कहा। चंद बंदे मार कर तुम खेल खत्म करने की बात कर रहे हो? हैरत है तुम पर।
مجھے ختم کرنے کے لیے تمہیں کئی زندگیاں لگیں گی۔ اس نے بھی حقارت سے کہا تو میں نے سرد لہجے میں بولا، ایسا ہی دعویٰ تیرے یار گھنشیام راؤ نے بھی کیا تھا، شاید اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں چلا۔ تو وہ تم ہو؟ اس بار اس کے لہجے میں حیرت چھلک پڑی۔ ہاں میں وہی ہوں۔ جتنے پنچھی تم نے اپنے ہاں بٹھائے ہوئے ہیں وہ سب قانون کے حوالے کر دو، ورنہ ہم تو اس کے شکاری ہیں۔ میں نے مزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ بھڑک اٹھا۔ طاقتور شکاری وہ ہوتا ہے جس سامنے آ کر بات کرے، یہ چھپ کر دھمکیاں لگانا، موزقاہز دعوے کرنا، یہ سب بیکار ہوتا ہے۔ تم نے جتنے چوہے بھی میرے علاقے میں چھوڑے ہیں، میں مانتا ہوں کہ انجانے میں انہوں نے گودام میں موجود چند بوریاں کتر لی ہیں، لیکن سمجھو وہ پکڑے گئے۔ ان کا تو جو انجام ہوگا سو ہوگا، بہت جلد تم بھی میرے سامنے ناک رگڑو گے۔ اسے غصے میں پاگل ہوتے ہوئے کہا، چلے دیکھتے ہیں تم یہ سب کیسے کرتے ہو، کر بھی سکتے ہو یا نہیں، کل بات کریں گے۔ میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلے چند لمحوں نے اروند نے مجھے کال دوبارہ ملا دی۔ اسے ساوشا کی بات کا انداز بہت برا لگا تھا، اس لیے غصے میں بولا، مجھے اجازت ہے، میں اکیلا ہی اس کا سب ختم کر دیتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تم کر سکتے ہو، لیکن ذرا سکون کرو، سلمان ہے نا وہاں پر، ولید بھی وہیں موجود ہے۔ میں نے یہ باتیں انہیں بتانی ہیں تبھی میرا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس نے بے روحی والے لہجے میں کہا، اچھا چل بتا دینا، ابھی تم وہ میجر ارون کو کال ملاؤ، وہ بڑا اداس ہو رہا ہوگا، ہولڈ کریں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میجر ارون کی بےتابی سے بھری آواز ابھری، ہیلو، اتنی بےتابی میجر ارون؟ صبر کرو، جتنی مرضی باتیں کر لینا۔ میں نے کہا، بہت غلط کیا تم نے، چندی گڑھ کا کہہ کر وار کہیں دوسری جگہ کیا۔ اسے شکوہ بھرے لہجے میں تیزی سے کہا، جیسے وہ یہی کہنے کو بےتاب تھا۔ درمیان میں ایک کانٹا صاف کرنا بنتا تھا۔ تم لگاؤ جتنی مرضی سیکیورٹی، وہ بندے تو مرنے ہی ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں، 7 پرتوں میں چھپا لو انہیں۔ میں نے کہا، دیکھو یہ افراتفری مت مچاؤ، انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ اسے روبدار آواز میں کہا، یہی بات اپنے آقاؤں سے کہو۔ گھنشیام راؤ کیا کر رہا تھا؟ پرشاد بانٹ رہا تھا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ پوجا کر رہے ہو۔ یاد رکھو، انسانیت یہی ہے کہ جیو اور جینے دو، ورنہ جو انگلی اٹھائے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ غصے میں بولا، جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عوام مرتی ہے۔ یہ تم لوگ ایسا کرتے ہو، نہتے لوگوں پر وار کرتے ہو، ہم تمہیں تمہارے اندر گھس کر مارتے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ بولا، یار تم کیا چاہتے ہو؟ اگر فورسز کے کسی ادارے، اسے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹ کر بولا، تم سنو میں کیا چاہتا ہوں۔ میں ایک محب وطن شہری ہوں، مجھے اپنے وطن سے عشق ہے۔ میں اپنے وطن میں راگ کے ناپاک عزائم برداشت نہیں کر سکتا۔ اور سنو، اپنے بڑوں کو، اپنے آقاؤں کو میرا یہ پیغام دینا، ہم جان تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو اکھنڈ بھارت کا خواب ہے نا، یہ کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، یہ تو کسی صورت ممکن نہیں۔ اسے جارحانہ لہجے میں کہا، تو پھر میرے اگلے کسی پیغام کا انتظار کرو۔ یہ جو میری باتوں کی ریکارڈنگ کا ٹیپ تم نے بنا لیا ہے نا، اپنے بڑوں کو ضرور سنا دینا۔ میں نے کہا تو وہ بولا، دیکھو تم اب بھی مان جاؤ، ورنہ ساری دنیا کی زمین تم پر تنگ ہو جائے گی، ہم بہت جلد تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے غصے میں کہا، میں انتظار کر رہا ہوں، یاد رکھو اس سے پہلے میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا تو دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر فون بند ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اروند بولا، وہ تو چلا گیا، لیکن آپ مجھے میجر ارون سے ایک شرارت کرنے کی اجازت دیں۔ کیا کرو گے شرارت؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں کر کے بتاؤں گا، اس نے گرم جوشی سے کہا۔ چلو کر لینا مگر دھیان سے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بہت شکریہ۔ اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ظفرمند میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرانگی دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ جو آپ کو رپورٹ ملی اس کے مطابق آپ سوچیں گے، کوئی پلان کریں گے،
لیکن آپ نے تو کام بھی شروع کر دیا۔ اسے حیرت سے کہا، ظفرمند، حالت جنگ میں کیا پلاننگ کرنی اور کیا تیاری، میں دشمن کی نفسیات سمجھ گیا ہوں، اور پھر جب انسان اپنے دفاع میں ہوتا ہے نا، وہ طاقتور دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میری بات جب چاہے آزما لینا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کاش میں ٹھیک ہوتا، اور میں وہ کہتے کہتے رک گیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، یہاں بیٹھ کر بھی تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تمہیں بھی کوئی کام دیتا ہوں، پلیز مجھے بھی کوئی کام دے۔ اسے منت بھرے لہجے میں کہا، تو پھر یوں کیا کرو، روزانہ یہاں آیا کرو، اور یہ جو یہاں پھول پودے درخت ہیں ان کی دیکھ بھال کرو، اپنی نگرانی میں ان کی آبیاری کیا کرو، یہاں سارا ماحول خوبصورت بنا دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا، پھر پرشوق لہجے میں سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں حاضر ہوں سرکار، چلو پھر چلتے ہیں، شام ہونے والی ہے۔ میں نے کہا تو ظفرمند کو فرید لینے آ گیا۔ میں چارپائی پر اکیلا بیٹھا تھا اور میں یوں ہی سوچنے لگا، آزادی حاصل کر لینے سے زیادہ آزادی کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ جن افکار کی بنیاد پر آزادی حاصل کی گئی ہوتی ہے، وہی افکار اس کی حفاظت اور ترقی کے ضامن ہوتے ہیں۔ اسلام اپنے جوانوں میں غیرت اور طاقت دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان میں غیرت تھی تو یہ چنگاری بڑھ گئی اور شعلہ بن کر اپنی طاقت منوا لی، ایک الگ وطن لے لیا۔ غیرت مند قوم کے اپنے افکار ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اپنی معیشت، ثقافت اور دیگر شعبہ زندگی ہوتے ہیں، جن کی بنیاد اللہ کا حکم اور نبی رحمت کے فرمان ہوتے ہیں۔ اگر قوم انہی افکار پر اپنی خودی کو برقرار رکھے گی تو آزادی کی حفاظت کے ساتھ ترقی ان کا مقدر بن جائے گی، لیکن اگر ان سے انحراف کیا تو پھر دنیا جہاں کے افکار انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ کلندر لاہوری نے اسی لیے تو کہا کہ اگر جوان ہو میری قوم کے جسور وغیرہ، جسور و غیور، کلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں۔ وہ جوانوں میں یہی وصف دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں دلیری بھی ہو اور غیرت بھی، تو پھر یہ کلندری فقر کا بے نیازانہ طرز کے سامنے سکندری یعنی بادشاہت کی عظمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ عظمت انسانی کی اصل شے غیرت اور خودداری ہے، دولت اور دنیا نہیں۔ نیا پیراگراف۔ لدھیانہ کے نواح میں اکال سنگھ کے فارم ہاؤس پر وہ سب جمع تھے۔ بھر شام اتر رہی تھی، وہ سب ایک بڑے سے کمرے میں صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دھیمی روشنی میں ان کی نگاہ بوڑھے سردار ویر سنگھ ٹوانا پر تھی، جو ان کے درمیان بیٹھا خاموش تھا۔ وہ گیانی تھے لیکن کسی بھی گردوارے کے ساتھ منسلک نہیں تھے۔ وہ جوانی کے وقت سے ہی خالصتاً تحریک میں شامل تھے۔ انہوں نے بڑے دور دیکھے تھے، کبھی وہ میدان جنگ میں بھی رہے، گوریلا وار بھی لڑی، اور اب ان دنوں وہ ان خالصتانی جنگ میں شہید ہونے والے خاندانوں اور ان کے بچوں کے بارے میں پوری جانفشانی سے کام کر رہے تھے۔ جسپال سنگھ نے انہی کی مدد سے یہاں ایک نیٹ ورک بنایا تھا۔ یہی جسپال کی بڑی کامیابی تھی کہ اسے سردار ویر سنگھ ٹوانا کی مدد مل گئی تھی۔ ان کا پورے پنجاب میں نیٹ ورک تھا، یہ 10 لوگ اسی میں سے ملے تھے۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، تبھی سردار ویر سنگھ ٹوانا کی گریدار آواز گونجی، مار دینا یا مر جانا کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ اگلی نسل کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ہمارے گرو لڑائی اس سے نہیں لڑتے رہے کہ انہیں اپنی طاقت بنوانا تھی، وہ اس لیے لڑے کہ اس دنیا میں انصاف ہو، ہر بندے کو جینے کا حق ملے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا۔ لیکن یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، ہم سے کہیں نہ کہیں ایسی غلطی ہوئی جس کی سزا ہم آج غلامی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی ہماری حکمرانی اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنے گروؤں کے حکم کو نہیں مانا، لوگ نے ہماری عقل پر پردہ ڈالا، اور آج پھر ہم وہیں پر آن کھڑے ہیں جہاں گرو گوبند سنگھ مہاراج کھڑے تھے۔ بڑے مہاراج بابا جی گرو نانک نے پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے اپنے وچار سے ایک زمانے کو متاثر کیا۔
बाकवी गुरु ने इन विचारों को लागू करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि इंसान को इंसान की गुलामी से निजात के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। अब बात यह है कि अगर लड़ाई बेमकसद है, अपनी लोभ लालच के लिए है, तो इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर मकसद इंसानियत है तो यही गुरुओं का हुक्म है। सरदार जी, इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा जो मसला है वो अपनी ही सिख कौम को यकीन दिलाना है कि हम अपना अलग वतन खालिस्तान हासिल करने की कुव्वत रखते हैं। अकाल सिंह ने कहा, मैं जानता हूँ हमारा मुकाबला किसी धर्म से नहीं, एक खास ज़हनियत से है जो सिर्फ हाकमियत चाहती है। ये ज़हनियत सिर्फ एक दिन में नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे सदियां हैं। वो लोग जिन्हें शूदर कहा जाता है, कभी वो इस सरजमीन के वारिस थे जहां हम मौजूद हैं, मगर आज इनके साथ क्या हो रहा है, वो आज के इस जदीद तरीन दौर में भी उसी तरह घटिया महलूक समझी जाती है जिस तरह इस ज़हनियत ने उनके असल वारिसान को बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये इस कौम की कमजोरी थी। वो कौम ताकतवर नहीं थी, इसलिए अपने उस अंजाम को पहुंची हुई है। उससे भी आगे बढ़कर कहूं तो उस कौम के पास विचार नहीं थे जिन पर वो खड़े हो सकें, उनमें एकता पैदा हो जाए। वो ज़हनियत, बरहमन ज़हनियत, कभी भी नहीं चाहेगी कि इनके अलावा किसी में एकता पैदा हो। वो सिखों में हर तरह से विचारों पर हमला कर रही है। अब एक सिंह खालिस्तान हासिल करने के विचार रखता है और एक उसके मुखालिफ है, तो इसकी वजह क्या है? यही ना कि इन दोनों के विचार में फर्क है। आरएसएस ने इन्हीं सिखों में हर तरह का काम किया है। वो विचारों को बदलने की कोशिश में हर वो काम कर रहे हैं जिससे इन्हें फायदा पहुंच रहा है। सो लड़ाई ये भी है कि इस जगह को खत्म किया जाए जहां से सिख विचारों की इब्तिदा की जाती है, जहां खालिस्तान को महज एक ख्याल समझा जाता है। कौम को वो बताया जाए कि खालिस्तान बनेगा नहीं, बल्कि बन गया है। जिस ज़हन में भी खालिस्तान मौजूद है वहां बन गया है। जो शायद सोच में आ जाती है वो जितनी पुख्ता और शिद्दत से आती है उतनी जल्दी वजूद में भी आ जाती है। सरदार वीर सिंह टवाना ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, सरदार जी, हमसे या हमारे बड़ों से कहाँ गलती हुई जो हम इस हाल को पहुंच गए? नीति सिंह ने पूछा तो सरदार वीर सिंह टवाना ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहते चले गए, हर कौम पर अरूज हो या जवाल उसके अपने ही लोगों की वजह से आता है। गलती या कोताही किसी से भी हुई वो भुगतना तो है। इसका दुरानिया कम हो सकता है कि इस गलती का अजाला किया जाए। जब कोई कौम कमजोर होती है तो उसे कुचलने वाले भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ देखना ये होगा कि वो कौन सी कौम है जो गिरे हुए को उठा रही है, जो कुचलने की बजाय सहारा दे रही है। अपने विचारों को आम सिख तक पहुंचना अब इस वक्त हर सिंह और कुंवर का धर्म है, लेकिन ये होगा कैसे? रचना कुंवर ने बड़े अदब से पूछा। पहली बात तो ये है कि विचार अपने आप में ही कुव्वत रखता है, अगर वो ताकतवर विचार है। अगर विचार की ताकत क्या है, वो यही है कि वो विचार जितना इंसानियत की भलाई के लिए होगा वो उतना ही मजबूत होगा। उससे इनकार कोई नहीं कर पाता। सच्चाई के लिए हमेशा ये दुनिया तंग रही है, लेकिन हमेशा सर भी ऊंचा सच्चाई का ही रहा है। वही इस दुनिया को, इंसान को बचाए हुए है। सो इस विचार को आम सिख के सामने रखना है। यहाँ गलती क्या होती है? जब हम विचार को सामने रखने की बजाय उसे लागू करने की कोशिश करते हैं, ये जबर है, और जबर से हमेशा बगावत जन्म लेती है। ये विचार पेश करने का अंदाज अच्छा नहीं, लेकिन जब एक सिंह या कुंवर इस विचार पर अमल करके दिखाता है और इसका नतीजा दुरुस्त निकलता हो, लोग देखते हैं तो वो इसे मानते हैं, खुद बहुत मानते हैं। खाड़ कहो या आतंकवादी, वो लोग कहते हैं जो खालिस्तान बनने के विचार से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन जो सिख खालिस्तान चाहता है, ये इसका धर्म है। अब इसके दरमियान में वो क्या चीजें हैं, हमारी निगाह उन पर होनी चाहिए। वो अगर धर्म के दरमियान दुरुस्त है तो इन्हें माने, और जो नहीं है उनकी निंदा कर दें। हम जो अपने धर्म के लिए, कौम के लिए और अपना वतन हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, इसमें हमें नहीं पता होता
کہ جو ہم کر رہے چکے ہیں اس کا قوم کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک سکھیاں کور لڑتے ہوئے شہید پا گیا۔ شہیدی اگر پا گیا تو اس نے کیا کیا، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شہید تو غلط کام میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دلبیر سنگھ نے بڑی مشکل سے اپنا سوال سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو وہ بولا، وہ اپنے اچھے مقصد کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، وہ جانے اور واہ گرو جانے، لیکن اس کا یہ فائدہ تو ہوا نا کہ غلط کام سامنے آ گیا۔ اصل میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے سکھ قوم کی ایکتا۔ وہ سب ایک اکال کو مانتے ہیں لیکن ایک وچار پر اکٹھا نہیں رہے۔ جب ہم ہی ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوں گے تو دشمن کو کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے۔ جب ہم چاروں وچاروں کا اظہار ہمارے کاموں سے ہوتا ہے تو سب کچھ کھل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔